میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب سرکار کی عظمت بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں تو اپنے انداز میں یوں کہتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ سرکار کہتے ہیں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ بات ہم اور آپ پر عیاں اور ظاہر ہونا چاہیے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر پتا، ہر چیز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے بنایا گیا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ہم سب کی حیات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کسی کو کچھ نہ ملتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر انعامات ہم لوگوں کے اوپر ہونے کے باوجود لوگ مسلمانوں کا چہرہ بنا کر اور مسلمانوں جیسی اپنی نوعیت بنا کر اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اور بظاہر نماز روزہ رکھ کر معاذ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں توہین کرتے ہیں۔ مثلا وہابیوں دیوبندیوں کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کیسی کیسی معاذ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینیں کی ہیں۔ اپنی کتابوں کے اندر کبھی معاذ اللہ نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھائی، حاضر و ناظر ہونے پر انگلی اٹھائی، تو کبھی نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح بشر کہہ دیا، بلکہ یہاں تک براہین قاطعہ، یہ کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین اردو بولنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوبند کے مولویوں سے سیکھا ہے۔ یہ براہین قاطعہ کے اندر صاف لفظوں میں موجود ہے، اور بھی بہت ساری اس کی کفری عبارات ہیں، لیکن اس پہ بحث نہ کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان بچانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صراط مستقیم دیکھیں، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو معاذ اللہ رب العالمین نماز نہیں ہوگی، گدھے، بیل، کھچر سب کا خیال اگر آتا ہے، ان سب کا اگر خیال آتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ معاذ اللہ یہ کتنے گندے عقیدے ہیں اور کیسے عقیدے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے تقویۃ الایمان جو کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ نبی محتاج ہیں، نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، نبی کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ اس طریقے کی ان کی بہت ساری عبارات ہیں، اس پہ تفصیلی بحث اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری وضاحت کی جائے گی۔ لیکن ہم اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بظاہر اسلام کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر آج بظاہر بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور معاذ اللہ رب العالمین ان کو مسلمان جانتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ بظاہر ان کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر تمہیں ان کے عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ جو نماز کا نام لے رہے ہیں کیا ان کے عقیدے بھی صحیح ہیں، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں تو نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں رہ گیا ہے، ہمارا تو معیار یہ ہو گیا ہے کہ بظاہر نماز دیکھی تو کہہ دیا یہ تو تم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، بظاہر روزہ دیکھا تو کہہ دیا یہ ہم سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ ارے زیادہ نماز پڑھتے ہیں یا زیادہ روزہ رکھتے ہیں یہ محبت تھوڑی نہ ہے، محبت کی علامت تھوڑی نہ ہے۔ یہ جب علامت ہوتی جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرتے تب کامیابی کی علامت ہوتی، لیکن تم نے تو صبح و شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینیں کی ہیں، اور جب اس کو بیان کیا جاتا ہے نا تو سنی کہلانے والوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سنی کہلانے والوں کے پیٹ میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میاں ان کو کیوں برا کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا ایسا لکھ دیا۔ ارے جس کو کہا جا رہا ہے انہوں نے لکھا ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے، ورنہ کیوں کہتے ہم تو کہتے ہیں میاں ایمان بچا لو اور یہ صلح کلیت کا لبادہ اتارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو اور اعلیٰ سرکار کی زبان میں کہو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا وجہ تھانے والے۔